بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ توشہ خانہ کیس فیصلہ تو آ گیا، مگر جناب عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں نہیں آ سکی، سزا معطل ہوئی ہے، سسپینڈ ہوئی ہے۔ اس لیے رہائی عمل میں نہیں آ سکی کہ سائفر کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انہیں مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا 30 اگست تک، اور 8 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ 2 رکنی بینچ نے جاری کیا ہے۔ اس میں کیا لکھا گیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کیس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے اوپر کون سے دیگر کیسز کی تلوار لٹک رہی ہے، رہائی کیوں نہ عمل میں آ سکی، فیصلے میں تفصیل کیا درج ہے، اس معاملے پہ بات ہوگی، اور بالخصوص جناب شہباز شریف صاحب اور وکلاء حضرات اس فیصلے کے اوپر کیا تبصرہ کر رہے تھے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، اور ساتھ بجلی کے بل ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگی بجلی ہے، کابینہ سرکار نگران مسلسل سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے جو ہیں وہ بڑی رکاوٹ ہیں ریلیف دینے کے لیے۔ آئی ایم ایف سے بات چیت دوبارہ کرنے کا اس پر ارادہ ہے سرکار کا، اور ایک پلان یہ ہے کہ شاید 400 یونٹس تک جو بل ہیں ان کو ایک ساتھ میں دینے کی آزادی شاید مل جائے صارفین کو، لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا۔ گورنر جنرل پاکستان کے رہے تیسرے ملک غلام محمد، ان کا عہد یاد کرنے کا قابل ہے کئی حوالوں سے، اس پر بات ہوگی پروگرام کے آخری حصے میں۔ سر سب سے پہلے تو دیکھیے نا کہ آج جب فیصلہ آیا تو جناب علی ظفر صاحب، میں پہلے رائے شامل کر لوں، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں وکلاء۔ علی ظفر صاحب کیا فرما رہے تھے؟ آپ کی بالادستی ہوئی ہے، بڑا اچھا آرڈر ہے اور یہ ہونا ہی تھا، مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ یہی آرڈر ہوگا، اور اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں کہ یہ جو کیس تھا، یہ کیس ایک جو فیصلہ کیا یہ بالکل مس ٹرائل تھا۔ مس ٹرائل اس لیے تھا کہ اس میں اجازت نہیں دی جج صاحب نے، جو وٹنسز تھے، جو گواہی تھی، جو شہادت تھی ڈیفینس میں پیش کرنی تھی عمران خان صاحب نے، اس کی اجازت ہی نہیں دی، اس کو رد کر دیا سنے بغیر۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ججمنٹ میں سسپینڈ ہونا ہی ہونا تھا۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں، جب آپ کی سزا 5 سال سے کم کی ہوگی تو عدالت اپیل میں سسپینڈ کر دیتے۔ اب مجھے تو بلکہ یہ حیرانگی ہے کہ اس کو اتنی دیر اس کی بحث کیوں سننی پڑی، کیونکہ اتنا کلیئر کیس ہے یہ کہ اس کو فائنلی بلکہ نہ صرف سسپینڈ ہونی چاہیے بلکہ فائنلی یہ فیصلہ جو ہے یہ کل عدم قرار دے دینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آلموسٹ اس طرح بحث ہو رہی تھی جس طرح کی۔ عطا تارڑ صاحب بھی سامنے آئے، وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، اور پھر شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ آیا سر، وہ کہتے ہیں لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ آدھا عدیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے۔ نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ جج لگایا تھا، لاڈلے کو بچانے کے لیے خود چیف جسٹس مانیٹرنگ جج بن گئے۔ نظام عدل کا یہ کردار تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا۔ ایک طرف جھکے ترازو اور انصاف کو مجروح کرتا نظام عدل قابل قبول نہیں۔ گھڑی بیچ کھانے والے کے سامنے قانون بے بس ہے۔ چور اور ریاستی دہشت گرد کی سہولت کاری ہوگی تو ملک میں عام آدمی کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ 9 مئی ہو، جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہو، پولیس پر پیٹرول پمپ کی برسات ہو، سب معاف۔ یہ ہے سر صورتحال۔ آپ فرمائیے شامی صاحب۔ اپنی اپنی بڑاس نکال لی سب نے، نکل گئی۔ ان کے وکلاء ہیں اور انہوں نے بھی دل کھول کر بغلیں بجا لیں، ہاں جی، اور جو مخالفین ہیں انہوں نے غم و غصے کا اظہار کر دیا۔ اب جو پی ٹی آئی ہے نا، یہ پرجوش نوجوانوں کا اور بزرگوں کا، بزرگ جو ان کے ہیں کھوسا صاحب جیسے، وہ کم پرجوش ہیں، وہ بھی یہی کہا نا، وہ بھی کم نہیں ہے۔ ہاں جی، یعنی لیفٹ جو تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس میں یعنی 19-20 آدمی داخل ہو گئے۔ اس کثرت افراد کی وجہ سے نہیں یہ وہ لفٹ بند ہو گئی۔ تکنیکی طور پر درست نہیں ہے، نہیں درست کیونکہ جب اوور ویٹ ہو تو لفٹ چلتی نہیں ہے۔ نہیں، یہ مجھے بھی کئی ایکسپرٹس نے بتایا، وہ کوئی ٹیکنیکل ایرر ہوئی۔ نہیں، اب دیکھیں اتنے لوگ لفٹ میں چڑھے، ہاں سانس ویسے گھٹ سکتا ہے اس میں، اور پھر کہا کہ جناب سازش ہو گئی ہے میرے خلاف، بعد میں پھر لفٹ میں بیٹھتے نہیں تھے۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے ہنگامہ مچا رکھا ہے نا، اس میں خواجہ حارث جو ہے بڑے سنجیدہ وکیل تھے، سینئر وکیل ان کے، وہ دستبردار ہو گئے مقدمے کی پیروی ہی سے۔
وہ بعد میں خیر وضاحت کچھ اور دے رہے تھے. لیکن اب سنیے جو بھی وضاحت دے. اب جو ججمنٹ ہے اس کو آپ دیکھیں, ججمنٹ بڑی اہم ہے. تو پہلا پیراگراف جو ہے نا, ہاں اس میں جو خان صاحب کے وکلا ہیں وہ ان کی تعداد ہے, ان کے نام ہیں: سردار محمد لطیف کھوسہ, ڈاکٹر بابر اعوان, سید علی ظفر, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر علی خان, شعیب شاہین, شیر افضل خان مروت, سردار شہباز علی خان کھوسہ, نیاز اللہ خان نیازی, ملک نسیم عباس ناصر, بیرسٹر عمیر خان نیازی, انتظار حسین پنجوتا, جی ہاں نعیم حیدر پنجوتا, دونوں بھائی, شیراز احمد رانجہ, ملک محمد فیاض کنڈوال, سلمان ایوب, خالد یوسف چودھری, ملک طارق محمود نون, رائے اشفاق احمد کھڑر, مرزا عاصم بیگ, سعید خان سدوزئی, قمر عنایت راجہ, لمبی فہرست ہے. ناہید اقبال اعوان, مرتضیٰ توری, شاہینہ صاحب دین, سزین جہان خان, سید محمود اچ گیلانی, علی اعجاز بٹر, سر وہ لمبی فہرست ہے, اس کی وجہ ہے نا. زرغم بکر, سردار مصروف خان, راجہ آفتاب احمد, راجہ ہارون, راجہ زاہد محبوب, مشل اعظم خان اینڈ مبشر نجیب خٹک. یہ اتنے وکیل, اس کی وجہ ہے کیا پتہ کوئی وکیل پیش ہی نہ ہو سکے تو انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے. پیروی کر رہے تھے. ہاں تو جو ہے نا, کہتے ہیں نا انگریزی کا محاورہ ہے نا, کیا کہ بہت سے باورچی جو ہوتے ہیں, زیادہ باورچی, وہ ہنڈیا کو جلا دیتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں الیکشن کمیشن کی طرف سے کون پیش ہو رہا تھا؟ مسٹر محمد امجد پرویز اینڈ نواز چودھری. ٹھیک, دیٹس آل. اور خرم شہزاد ایڈیشنل ڈائریکٹر, اور زاغم انیس لا آفیسر الیکشن کمیشن کے. اللہ خیر سر, ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ جو ان کے وکیل ہیں, انہوں نے اتنا ادھم مچا رکھا تھا عدالت کے اندر بھی اور باہر بھی. فیصلہ آ گیا, الحفیظ الامان, اب فیصلہ آیا. اب ان کو فیصلے کو پڑھ لیا. انہوں نے فاضل جج صاحبان نے, ڈویژن بینچ تھا, اور جسٹس عامر فاروق اس کو لیڈ کر رہے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اب ان کے خلاف کیسی کمپین چلائی گئی, ان پہ کتنا دباؤ ڈالا گیا, کتنا پروپیگنڈا کیا گیا, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ. پہلے دلاور عباس جج جو ہیں, ان کے خلاف کیا کیا گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ کسی ججمنٹ پر یا کسی جج پر اس طرح کے دباؤ ڈالنے کی مہم چلائی گئی ہو. وہ تو او ایس ڈی تو ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے. آپ سنیے. لیکن آج پی ٹی آئی جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یا جہانگیری صاحب ہیں, ان کے بارے میں ظاہر ہے اب کیا کہتے ہیں, آج نہیں, اب انہوں نے جو دلائل دیے, جو وقت عدالت کا, سارے irrelevant تھے, سارے نقل کر دیے ہیں اپنے فیصلے میں. جی, جو بھی دلائل تھے کھوسہ صاحب کے, جو ان کا جواب تھا امجد پرویز صاحب کا, اور اس کے بعد عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ جو سارے دلائل ہیں, جب اپیل زیر سماعت آئے گی اس وقت ان کا جائزہ لیا جائے گا. وہ یہ عدالت کہتی ہے صفحہ نمبر 8 پہ جو آپ کے سامنے ہے کہ خان صاحب کی سزا صرف معطل کی گئی ہے, ان کی نااہلی برقرار رہے گی. انہوں نے پریئر بھی کی تھی, کیونکہ ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ دیگر پوائنٹس پر فیصلہ اپیل میں کیا جائے گا. اس میں لکھا ہوا ہے پریئر کیا ہے. خان صاحب کی پریئر یہ تھی کہ میری سزا جو ہے معطل کر دی جائے. تو ان کو معطل کر دی گئی, گویا ضمانت مل گئی. اب اس کے بعد جب ان کی باری آئے گی 4 مہینے میں, 6 مہینے میں, 8 مہینے میں, پھر ان کی اپیل سنی جائے گی. یہ ساری بحث. باری آپ جلدی کیوں نہیں لگواتے ہیں؟ نہیں, باری جلدی نہیں لگ سکتی, اتنا اہم کیس ہے, وہ تو انتہائی خصوصی حالات میں لگ سکتی. وگرنہ ابھی دیکھیے, ابھی جو نواز شریف صاحب کے کیس ہیں اور مریم نواز کے کیس ہیں, وہ بھی ابھی نہیں لگے, ان کی بھی باری آنی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ قاسم سوری صاحب جو ہیں, ان کے کیس کی باری نہیں آئی تو اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ لائن جو لگتی ہے نا مقدمے کی, لمبی لائن ہے. بہرحال عدالت نے یہ کہا کہ یہ سارے جو نکات اٹھائے گئے ہیں, یہ سارا جو زور بیان صرف کیا گیا ہے, اس کا جائزہ لینے کا یہ موقع محل نہیں ہے. وہ اپیل میں آ جائیں. ہم ان کو اپیل کے اندر آئیں گے. ہم ان کو ضمانت دے رہے ہیں 3 سال قید کی. اب 3 سال قید کی سزا جو ہے عام طور پر
اس میں ضمانت بآسانی ہو جاتی ہے. ہاں اگرچہ کہ امجد پرویز صاحب نے یہ دلیل دی کہ یہ عدالت کا اختیار ہے ہاں کہ وہ اس میں کہ وہ بیل دے یا نہ دے, اس کے اوپر کمپلشن نہیں ہے. ٹھیک. لیکن روایت یہی ہے. تو یہ بیل جو تھی, مقدمہ تو ضمانت کا تھا, سزا کی معطلی کا تھا, اس میں دنیا جہان کے دلائل اکٹھے کر کے طول بیانی کا ریکارڈ قائم کیا گیا, جذبات گرمائے گئے. اب جو وکیل حضرات جو ہے نا, ایک مقدمہ لگا ہوا تھا جج صاحب کے سامنے. اب انہوں نے وہ آئے, میرا خیال سردار اقبال صاحب تھے, جسٹس سردار اقبال صاحب جو ہیں وہ گھر سے مقدمہ پڑھ کے آتے تھے. اچھا. ارجنٹ بیل ہوتی تھی اور بس نام پکارا جاتا تھا, وہ کہتے تھے بیل گرانٹڈ, اچھا ڈسمسڈ, دیٹس اٹ. اگر کوئی سوال ہوتا, نقطہ ہوتا تو پوچھ لیتے. تو ایک وکیل صاحب جو ہے ان کا جی گرانٹڈ, ان کا نہیں جی میرے دلائل تو سن لیں. ان کا دلائل, بھائی آپ کو بیل دے رہا ہوں, تو دلائل کا کو دے, ان کا دلائل تو سنیں. کیونکہ جو بیٹھے ہوئے تھے متعلقین ملزم کے, انہوں نے کہا یار یہ تو اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, تو فیس کس بات کی مانگ رہا ہے. تو وہ وکیل نے کہا دلائل سن لیں. دلائل تو سنیں. اس کے بعد بے سروپا دلائل دینے شروع کر دیے. ایسے دلائل دیے کہ جج صاحب نے کہا کہ ڈسمسڈ, درخواست ڈسمسڈ. تو یہ بے سروپا دلائل نہیں, یہاں تو کام بنا ہے نا, یہاں داد دیں. بیل کے اوپر وکلا نے جیسے ٹیک اپ کیا ہے انٹرنلی ایکسٹرنلی, ایک دن میں مقدمہ ختم ہو جاتا. اب یہ سارے دلائل سنبھال کے رکھ لیجئے. اپیل کے لیے خان صاحب جو ہیں ان کی ضمانت ہو گئی, اس کے بعد جو رہائی عمل میں نہیں آ سکتی, نااہلی ختم نہیں ہوئی, وہ تلوار ابھی لٹکی ہوئی ہے. جب اپیل کا فیصلہ ہوگا اور پھر معاملہ پتہ چلے گا کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے. چلے, عدیل وڑائی صاحب کو ہم نے زحمت دی, ہمارے بیورو چیف ہیں اسلام آباد سے, کہ ان کیسز پر اب دیکھیں وکیل ہیں وہ دھنگا مشتی پہ لگے ہوئے ہیں, ٹی وی کی سکرینیں جو ہیں وہ تو رونق نہیں لگانی سر, رونق نہیں لگانی, رونق لگی ہوئی ہے, لگانی چاہیے سر. قوالی ہو رہی ہے, انہوں نے ثابت تو کرنا یا ہے, مشاعرہ ہو رہا ہے. نہیں قوالی کہہ لیں, مشاعرہ تو پھر بھی کسی ربط میں ہوتا ہے. نہیں مشاعرہ ہے, کوئی نظمیں اپنی غزل پڑھ رہا ہے, کوئی غزل پڑھ رہا ہے, وہ کچھ پڑھ رہا ہے, یعنی غیر طری مشاعرہ ہے نا, جو چاہے پڑھ دے کوئی, کترا مصرع نہیں رکھا گیا بس. اچھا عدیل صاحب, یہ سزا تو معطل ہوئی, رہائی عمل میں نہیں آ سکی. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو سائفر والا کیس ہے, اس میں جو خصوصی کورٹ بنی تھی, اس نے حکم جاری کر رکھا تھا پہلے سے, وہ ان ایکشن آ چکا ہے, اور اس کے علاوہ دیگر کون سے کیسز ہیں جن کی تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے, اگر بالفرض بیل ہو بھی جاتی ہے اس میں بھی؟ بہت شکریہ جامی صاحب. 15 اگست کو جو مقدمہ درج ہوا تھا, اسی کے تقریباً ایک روز بعد یہ گرفتاری عمل میں آ گئی تھی, اور اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ آج سامنے آیا جس میں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر وہاں پر رکھنے کے حوالے سے کہا گیا. اب کل کی سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. کل وہ کیسے انٹرسٹنگ ہوگی کہ کل ان کو اس خصوصی عدالت کے جج صاحب کے حکم کے مطابق عدالت میں پیش کرنا ہے, اور اب یہ بھی سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ عدالت خود چلی جائے وہاں پر, اور اس کی نظیریں موجود ہیں. جب سابق پرائم منسٹر یہاں پولیس لائن میں گرفتار تھے تو دونوں عدالتیں وہاں لگی, لیکن یہاں پر ڈفرینٹ سچویشن اس لیے ہے کہ وہ جورسڈکشن سے باہر ہے. اس وقت تو اسلام آباد کی عدالتیں اسلام آباد میں ہی موو ہوئی تھی, اب کل انہیں یہاں پیش کرنا ہے. ایک یہ بڑا اہم آپ کا نقطہ ہے. تو پھر کیا ہوگا, کل خان صاحب کو یہاں پیش کیا جائے گا یا عدالت وہاں جائے گی؟ اگر وہاں جاتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جورسڈکشن نہیں ہے. جورسڈکشن سے باہر جا کے عدالت لگے گی, ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے, اور اس میں ابھی یہی ڈسکشن اسلام آباد میں چل رہی ہے کہ کل کیا صورتحال ہوگی, کیونکہ اگر پیش کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو انتظامی ایک بڑا یہ معاملہ ہے حساسیت کے حوالے سے, تو ابھی ایک رائے یہ ہے ابھی تک کہ عدالت کو وہاں پہ موو کیا جائے, پروویژن دیکھی جا رہی ہے. ان کو اڈیالہ منتقل کر دیں, وہ تو پہلے بھی ان کی جی ایسا کرنا پڑے گا. ادروائز اس پہ ابھی تک یہی رائے آئی ہے کہ یہ دوسرے ضلع میں جا کے عدالت لگانا, اس طرح کی نظیریں جو ہیں وہ نہیں ملتی. پہلے والی اڈیالہ جو ہے, اڈیالہ اسلام آباد کی جورسڈکشن میں ہے کہ وہ بھی تو پنجاب کا علاقہ ہے. وہ ہے تو وہ موجود تو راول پنڈی میں ہے, لیکن اسلام آباد کی جورسڈکشن میں بالکل آتا ہے. اور بلکہ یہاں کی عدالتوں سے سزا یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں
وہ چونکہ اڈیالہ ہی موو ہوتے ہیں تو وہ یہاں کی جورسڈکشن میں آتا ہے. ایک بات یہ بتائیں کہ آج وہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں وکیل خان صاحب کے, انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ بھائی سارے مقدمات میں ان کی ضمانت لے لی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہاں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اس کی سماعت تو نہیں ہوئی ابھی. جی وہ ٹیک اپ نہیں ہوا وہ معاملہ. اگر وہ ٹیک اپ ہوتا اور اس میں اگر کوئی شامی صاحب کوئی ریلیف ملتا تو وہ ایک ریلیف تھا. ابھی تو بڑا غیر معمولی ہوتا نا, نوٹس کے بغیر کیسے ممکن تھا. لیکن سپریم کورٹ نے آپ کو یاد ہے پھر وہ اہتمام کیا تھا کچھ دن پہلے. سارے مقدمات جتنے بھی ہیں اس میں تو پھر نوٹس دینا پڑے گا حکومت کو. جی عدیل, اس میں تقریباً 18 کے قریب ایسے کیسز ہیں جس میں سابق پرائم منسٹر کی ضمانت کینسل ہو چکی ہے. اچھا 18 کیسز اس میں جی 18 کے قریب. اچھا اس میں جو بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں 9 مئی کے واقعات والے معاملات, اس میں توشہ خانہ کا نیب کا کیس الگ ہے. وہ 190 والا 190 بلین ڈالر کا میرا خیال جو القادری یونیورسٹی والا معاملہ ہے, اس میں جو چیئرمین نیب کی جانب سے وارنٹ جاری کیے گئے تھے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں. اچھا, اور وہ ابھی تک موجود ہیں. اس کے علاوہ جو دہشت گردی کے کیسز ہیں وہ کیسز ان میں بھی جو ضمانتوں کا معاملہ ہے ان میں سے بھی منسوخ ہوئی. تو یہ 18 کے لگ بھگ ایسے کیسز ہیں جس میں ان کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے. ویسے تو 100 سے زائد کیسز ہیں. تو ایسے میں ان کی اپنی ٹیم کے لوگوں سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں ہفتوں درکار ہیں اگر روزانہ کی بنیاد پہ بھی ہم ان معاملات کو ٹیک اپ کریں. تو اس میں جو سب سے جو خود ان کی جو ٹیم سمجھتی ہے جو حساس کیس ہے وہ سائفر والا کیس ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو کو ایکیوز ہیں ان کا تیسری مرتبہ ریمانڈ جو عدالت دے رہی ہے تو اس معاملے کی حساسیت اور اس کا امپیکٹ بتا رہی ہے وہ سچویشن, اور اس میں جو مرکزی کردار ہیں ان کے حوالے سے کیا. یعنی آپ یہ ان کیسز کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری ان کی رہائی شاید آپ کو دکھائی نہیں دے رہی. جی فوری ان کی رہائی اگلے کئی ہفتوں دکھائی نہیں دے رہی. لیکن عدیل اگلے جو 2 سے 3 ہفتے ہیں بالخصوص وسط جو ستمبر کا بنتا ہے تب تک تو کوئی امید انہیں ہوگی کسی نہ کسی ضابطے میں. دیکھیں اس میں صورتحال ایسی ہے کہ اگر عدالت عظمیٰ کوئی ایسا حکم, جس طرح شامی صاحب بالکل درست فرما رہے تھے کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں لیکن عدالت عظمیٰ اگر کوئی ایسا آرڈر دے دے کہ تمام ہی کیسز میں ضمانت ہو جائے, تمام ہی کیسز میں ان کو رہا کر دیا جائے, تو پھر ہی ہو سکتا ہے. اور یہ انپریسیڈنٹڈ, ایسا ہو نہیں سکتا جس لیول پہ اب یہ معاملات ضمانت بعد از گرفتاری ہو چکے ہیں. یہ قبل از گرفتاری کی سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب ضمانت بعد از گرفتاری کا جو معاملہ ہے اس میں معاملات بڑی عدالتوں. بہت شکریہ آپ کا عدیل بڑائچ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مشکلات آسان کرے. چلیں دعا بالکل کرنی چاہیے مشکلات میں جو بھی وہ اپنا مقدمے پہ مقدمہ, گرفتاری پر گرفتاری. تو خان صاحب جو ہیں مگر وہ کیا مولانا ظفر علی خان یاد آ گئے نا. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سوزے یا ضبط ہے, سب سوزے یا ضبط, سب سوزے نہاں ضبط. واہ, دنیا میں ہوئے ہوں گے کہیں کم یہ سامان کہیں کم ضبط. کم ضبط. ایک بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. آج وقت شام صاحب کم ہے. یہ ایک مزید نقطہ اٹھایا گیا, یہ ہمارے ایک صحافی دوست ہیں احمد وڑائچ, پہلے وہ یہ ڈاکومنٹ لے کے 2004-05 کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, پھر پی ٹی اے کے حلقے بھی اسے فارورڈ کر رہے ہیں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزم کو عدالت پیش کیے بغیر ریمانڈ دینا غیر قانونی ہوگا. مجسٹریٹ کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ملزم کا قانونی حق ہے. آٹومیٹکلی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا. سپریم کورٹ کا 2004 کا فیصلہ ہے. یہ دا اسٹیٹ ورسز پٹیشنر دیا گیا تھا. تو خان صاحب کا جو پھر یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جوڈیشل کیا گیا اس پر یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. اس کے تو عدالت میں ایجیٹیٹ کریں اس کو, ہائی کورٹ میں جائیں, ہاں یہ نقطہ اٹھا کے, ہاں سنوائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ جو قانونی لڑائی ہے نا یہ تو عدالت میں لڑی جانی چاہیے نا, یہ میڈیا میں تو نہیں لڑ سکتے آپ. یہاں تو ہر ایک اپنے پھولے لے کے بیٹھا ہوا ہے بولنے کے لیے. نقطہ نظر یا فیصلے اپنے حق میں مل ہی جاتے ہیں. اب اصل میں تو دیکھیں اب جو مخالف جس طرح گفتگو کر رہے ہیں, جس طرح حامی گفتگو کر رہے ہیں, دونوں ہی نامناسب. اور جو نظام عدل ہے نا اس کو کمزور کرنا, ججوں پہ حملے کرنا, ان کی نیت جو ہے
اس کو زیر بحث لانا، یہ سب نامناسب باتیں ہیں جو لگا نہیں کھاتی جمہوریت کے ساتھ۔ ناظرین، یہاں پروگرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ آج ہم نے ذکر کرنا تھا والد غلام محمد کا، ہاں، اور وقت کم ہے، لیکن 2-3 منٹ آپ کر لیں بات اس پہ۔ میں نے تو بڑے ان کے لطیفے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ نہیں، والد غلام محمد کا کل ذکر کر لیں گے۔ نہیں، آج ہی کر 29 لیتے۔ اگست کو پیدا ہوئے، اور آج ہی کے دن 1895، اور 1956 کو رخصت ہو گئے 29 اگست کو، تو 61 سال کی عمر پائی، اور لاہور کے رہنے والے تھے، ککے دئی برادری سے تعلق تھا، ٹھیک، علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھے، وہاں سے اکاؤنٹنسی میں گریجویشن کی، اس کے بعد مقابلے کا امتحان پاس کیا، ریلوے میں چلے گئے، پھر مختلف عہدوں پہ فائز رہے، نظام حیدرآباد کے ساتھ بھی کام کیا، بھوپال کے ساتھ بھی کام کیا، پھر دلی آ گئے تو لیاقت علی خان جب وزیر خزانہ بنے تو ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد پھر ان کو انہوں نے وزیر خزانہ مقرر کر دیا، لیاقت علی خان صاحب نے مقرر کیا یا قائد اعظم نے مقرر کیا۔ اس وقت تو ان کی عمر کوئی 51 برس تھی، وہ ریٹائر تو نہیں ہوئے تھے سروس سے، تو مناسب ہوتا ان کو سیکرٹری مقرر کرتے۔ تو بہرحال ہماری جو تاریخ ہے وہ 3 شخصیات جو ہیں نا ابتدائی دور میں ماشاء اللہ سے پہلے ان کے گرد گھوم رہی ہے، غلام محمد، اسکندر مرزا اور ایوب خان۔ اگر یہ تینوں نہ ہوتے تو شاید حالات کچھ اور۔ حالات بہت مختلف ہوتے۔ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں آپ کو، جو جمال عبد الناصر صاحب جب انہوں نے پہلی اسمبلی توڑی، ہماری دستور سے اسمبلی توڑی، اور عدلیہ جو ان کے سامنے کورنش بجا لائی، اور اس کے بعد خواجہ ناظم الدین، جبکہ میجورٹی ان کو حاصل تھی، ان کو ڈسمس کیا، تو ایک موقع ہماری سیاست کو توہو بالا کیا، اور لیکن معاشیات کے بڑے ماہر تھے اور مالیات کے، تو فائنانس منسٹر کے طور پہ تو بڑا ڈنکا بجایا، لیکن پھر فالج ہو گیا۔ اس کے بعد جس طرح عہدے سے چمٹے رہے اور جو بڑا غلط کیا، اب دیکھیں نا ہوا کیا، کہانیاں سنانے ہمارے جو بنگالی بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو بنا دیا جائے گورنر جنرل اور ناظم الدین بن جائیں وزیر اعظم، بیمار بھی ہیں اور پنجابی بھی ہیں، ویسٹ پاکستان کے بھی ہیں، اس سے کوٹا بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن اچھا سر، لطیفہ سنیں نا، وقت کم ہے، جو کچھ کیا وہ اب ہم اس پہ رو سکتے ہیں۔ وہی رونے کا مقام ہی سنانے لگا ہوں نا۔ جمال عبد الناصر صاحب کسی دورے پر جا رہے تھے تو ایک رات کے لیے کراچی میں رکے، تو گورنر جنرل ہاؤس میں انہیں ٹھہرایا گیا، رات کو ان کے اعزاز میں عشائیہ تھا، تو ڈنر سے پہلے دونوں جو شخصیات ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے، تو ان کے درمیان انگریزی میں گفتگو ہوئی، تو غلام محمد صاحب نے بتایا کہ پچھلے سال میں بڑا شدید بیمار ہو گیا تھا، تو صدر جو ناصر ہیں وہ کچھ نہ سمجھے، کیونکہ وہ ان کی زبان میں جو گٹر مٹر تھا، فالج کا شکار ہو گئے تھے نا، تو وہ سمجھے کہ یہ فالج زدہ تھے، وہ سمجھے جمال عبد الناصر صاحب کہ یہ احتراماً جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو 2 شخصیات ملتی ہیں مختلف ممالک کی جو ذمہ دار ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں پچھلے سال بہت بیمار ہوں، انہوں نے کہا جی یس ایکسلنسی، گڈ، ویری گڈ، تو مسٹر غلام محمد نے پھر کہا کہ میں اتنا سخت بیمار ہو گیا تھا کہ مرنے کے قریب تھا، صدر ناصر نے پھر کہا یس ایکسلنسی، گڈ، ویری گڈ، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ وہاں کرتے تھے۔ تو جب یہ معاملہ آیا نا تو وہ آگ بگولا ہو گئے، تو پھر عملہ بیچ میں آیا، اس نے انٹروین کیا اور بتایا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں، ایسی ایک ریڈیو میں خطاب کرنے کا ان کو شوق تھا، وہ جب خطاب فرمایا، ریکارڈنگ سنائی گئی تو وہ ڈی جی ریڈیو پہ برہم ہو گئے۔ بہرحال ایک فالج زدہ شخص جو ہے، پہلے تو اس کو گورنر جنرل بنانا، پھر اس کے بعد اس کو یرغمالی بنا دینا، پورا سسٹم یرغمالی بن گیا نا اس کا، کتنا ایک شرمناک ہماری تاریخ ہے، کتنا افسوس کیا جائے اس پہ، کم ہے۔ کم ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک لیے اجازت۔